گمی صاحب کا، خانہ فرہنگ کا، جنید صاحب کا، دیگر جو ہمارے دوست منتظمین ہیں، ان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اچھی اور ضروری تقریب کا انعقاد کیا کہ جن لوگوں نے زندگی میں کوشش کی ہے، ایک مقام پایا ہے، ان کی شناخت بھی ہو سکے، لوگ بھی ان کو پہچان سکیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ یہی آج وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ سیاست کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ملک ترقی کر سکے اور عوام کی فلاح ہو، اور ہمارا وہ ملک ہے جس کی 2/3 آبادی 30 سال کے لگ بھگ ہے، 30 سال کی اس سے کم ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ یوتھ کی بات کرتے ہیں، تو یوتھ صرف کھوکھلے نعرے سے بات نہیں بنتی۔ یوتھ کیا چاہتی ہے؟ یوتھ ایک معیاری تعلیم چاہتی ہے، کاروبار کے مواقع چاہتی ہے اور روزگار کے مواقع چاہتی ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ سیاست اسی لیے کی جاتی ہے کہ ملک کا مستقبل بہتر ہو، ملک کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل مل سکے، جو کچھ ہمیں حاصل ہوا اس سے بہتر ہو۔ اس سوال کا جواب اگر ہم آج کریں گے، اس کا جواب بدقسمتی سے نفی میں آتا ہے کہ شاید ہم مستقبل کے جو نوجوان ہیں ان کو وہ جگہ نہ دے سکیں، وہ مقام نہ دے سکیں، وہ مواقع نہ دے سکیں جو ہمیں میسر تھے جب ہم اسی حد پر تھے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ملک کی سیاست جو ہے، اس کے اندر جو آج ایک تفریق ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ سیاست نفرت دشمنی کا نام نہیں ہوتا۔ سیاست اگر نفرت دشمنی میں بدل جائے تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے، ملک کا بھی، عوام کا بھی، اور نوجوان کو بہتر مستقبل نہیں ملتا۔ یہی مقصد لے کر ہم سب کو اس کام میں آنا چاہیے۔ آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل ملے۔ بدقسمتی سے ہم آج اپنی تفریق دور نہیں کر سکے۔ ہمارے اندر جو خلا ہے، ہم نے ہر قسم کی آپس میں دشمنیاں، نفرتیں پیدا کر دی ہیں، اس کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مجھے پورا یقین ہے ہر سیاسی جماعت کے لوگ ہوں گے، لیکن مقصد یہاں سیاست کا نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے علاقے میں نام کمایا ہے ان کی شناخت ہو۔ میں اس شہر میں کافی عرصہ بچپن میں رہا ہوں، 5-6 سال گزارے ہیں، اور یہاں میں نے قمر زمان صاحب سے اسکواش بھی سیکھی، جن کے نام سے آج کم لوگ واقف ہوں گے، لیکن وہ ایک زمانے میں ورلڈ چیمپئن تھے۔ اور اسی علاقے کے ہاشم خان سے لے کر جانشیر خان، اور اس کے بعد بھی شاید کچھ لوگ آئے ہوں، جنہوں نے ایک بہت مشکل کھیل اسکواش پر دنیا میں اپنا مقام رکھا، اور دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی ایسا خاندان نہیں ہے، کوئی ایسے اشخاص نہیں ہے جو اتنی کامیابی ایک کھیل میں حاصل کر سکے ہوں۔ تو اللہ کے کرم سے بہت پوٹینشیل علاقے میں موجود ہے۔ اس سے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان کے اندر موجود ہے، صرف ہم نے ان کو مواقع دینے ہیں، ان کو ایک بہتر مستقبل دینا ہے، اور پاکستان کی ترقی اسی طرح ہوگی۔ یہی مقصد لے کر آج ہم آپ کے سامنے بھی آئے ہیں۔ میں جنید صاحب کا خاص طور پر ان کے رفقا کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں نوجوانوں کی بات کی ہے اور ان کے مستقبل کی، ان کو اجاگر کرنے کی بات کی ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ کہاں کے آپریشن کی بات کر رہے ہیں؟ خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈی کیے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ وہ خود کہہ رہے کہ خلاف سیشن جو ہو رہا ہے وہ مجھے خراب کرنے کی دیکھیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اگر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہم سب پر لازم ہے، چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے میں ہو۔ صوبے کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی عزت کرنا اتنا ہی لازم ہے جتنے ملک کے وزیر اعظم کی عزت کرنا لازم ہے۔ یہ آئینی عہدے ہیں، یہ عوام کے منتخب عہدے ہیں، یہ عوام کی طرف سے ان کو مینڈیٹ دیا گیا۔ اب ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کام کریں۔ اس میں اگر صوبہ وفاق رکاوٹ بنتا ہے، کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اس صوبے کے اندر
جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. میں نے پہلے کہا کہ آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو ہماری تفریق پیدا ہو گئی ہے، صوبے وفاق کا رشتہ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اس لیے ہم سب کو اس آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اسی آئین کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھ کر ملک اور عوام کی فلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی ہے سوال؟ سر، یہ کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، کس طرف یہ حالات کریں گے؟ دیکھیں، جب بھی میں نے پہلے کہا تفریق ہوتی ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر آئینی عہدیداروں کے درمیان، آئینی جو حکومتیں ان کے درمیان، تو ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ پہلے بھی حکومتیں دوسری جماعتوں کی نہیں ہیں، لیکن مل جل کر کام کرنے کی کوشش کی گئی. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سمجھیں، لیکن جہاں تک ملک کے اندر سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس میں ہم سب کو یک زبان ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کے دشمن آپ پر حاوی ہو جائیں گے. تو جو بھی آپس کی مشکلات ہیں، جو بھی آپس کے تحفظات ہیں، ان کو دور کر کے کم از کم اس ایک نقطے پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. رمضان صاحب، صبح جو ہے آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے ٹائم بھی گزارا، بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لے کر چل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ صبح اچھائی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ تو اپنی اسٹریٹ موومنٹ اور ان چیزوں پہ محسوس کیا بنا. دیکھیے، صوبہ خود نہیں چل سکتا، وفاق صوبہ یہ سب اکٹھے چلتے ہیں. ملک کی معیشت ایک ہوتی ہے. ملک کی معیشت اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، جب ملک کے اندر قانون کا احترام نہیں ہوگا، جب ملک کے اندر نفاق ختم ہوگا، جب ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، پالیسی کی اسٹیبلٹی ہوگی، پھر جا کر معیشت ترقی کرتی ہے. نوجوان کو روزگار کسی نعرے سے نہیں ملے گا، اس کو روزگار ملک کی معیشت مضبوط کرنے سے ملے گا. اور معیشت صرف ایک پولیٹیکلی اسٹیبل، پالیسی اسٹیبل ماحول کے اندر ہی آتی ہے. اور رول آف لا جسے ہم بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ملک کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. سر، عوام پاکستان پارٹی خیبر پختونخوا میں بھی کوئی تنظیم سازی کر رہی ہے اس حوالے سے بھی؟ نہیں، ہم تو ایک سیاسی جماعت اپنا کام کر رہے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل پر بات کرتے ہیں، نوجوان کی بات کرتے ہیں. تو اسی پر مل کر ہم سب جب کوشش کریں گے. باقی فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، جس کو چاہیں وہ لے آئیں. لیکن اللہ کے کرم سے آج ہماری جماعت واحد جماعت ہے جو ملک کی بات بھی کرتی ہے، ملک کی معیشت کی بات بھی کرتی ہے، مسائل کے حل کی بات بھی کرتی ہے، اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات بھی کرتی ہے. ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، کبھی ہم نے نفاق کی بات نہیں کی، ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی، جبکہ اس کی حکومت جو ہے یہاں سے کوئی بات لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے بات کی جائے، بس جو ہے یہ ریویو آپریشن کیا جائے. تو آپ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ جو سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، جہاں پر سرحد کی تحفظ کا معاملہ ہو، یہ وفاق اور صوبے کو اکٹھے مل کر کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپس میں بات چیت نہیں رہے گی، ایک دوسرے پر تحفظات رہیں گے، پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تفریق ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صوبہ کچھ اور کہے اور وفاق کچھ اور کہے. اس لیے یہ ان کو بیٹھ کر یہ باتیں پریس کانفرنسز اور تقریروں کی نظر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بیٹھ کر جو تحفظات ہیں وہ سامنے رکھیں اور مسئلے کو حل کریں اور مل کر اس خرابی کا مقابلہ کریں. شاہد صاحب، یہ بتائیں، آپ مفتی بحیثیت میں آنر ایک مفتی چلا رہے ہیں، آپ کے خیال سے جو یہی کی نشانی ہوئی ہے وہ ذاتی کسی کے مفاد کے لیے یا ملکی مفاد کے لیے کی گئی ہے؟ دیکھیں، ملکی مفاد ہے. ایک ادارہ جو اربوں روپے سال کے ضائع کر رہا تھا، آج کے نہیں کر رہا، پچھلے 30-40 سال سے کر رہا ہے. تو اگر اس کی نشکاری ہو گئی ہے تو کم از کم حکومت کی جان چھوٹ گئی ہے. جو پیسے وہاں پر لگتے تھے وہ کہیں اور بہتر استعمال ہو سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایک شخص کے لیے کیا گیا ہے. اور جو رقم حکومت کو ملی ہے میرے اندازے سے وہ بہت بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. سر، آپ کو ایک